پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دولت کسی نے مانگی شہرت، نانا نانی کا رشتہ بعد میں، ماما مامی کا رشتہ بعد۔ اے حوا ذرا یہ بتاؤ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں آدم اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے بنایا ہے، اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد حضرت حوا آدم کو بلاتی ہے، حضرت آدم آگے بڑھتے ہیں، اپنے دست مبارک کو دراز فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم ابھی تم اپنے ہاتھ کو کھینچ لو، ابھی تمہارا نکاح حضرت حوا سے نہیں ہوا ہے اور نہ تم نے مہر ادا کیا ہے، جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے اور مہر نہ ادا کر دو حوا تمہارے لیے حلال نہ ہوگی۔ لیکن آج مسلمانوں کے معاشرے میں یہ بہائی برائی کافی جنم لے چکی ہے۔ جب لڑکے کا رشتہ طے ہوتا ہے یا لڑکی کا رشتہ طے ہوتا ہے تو لڑکا لڑکی سے بات کرتا ہے، لڑکی لڑکے سے بات کرتی ہے، کبھی کبھی پارکوں میں ملاقات کرتے ہیں، ناجائز و حرام کام کرتے ہیں۔ اور شرع ناجائز و حرام ہے، اگر جائز ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو منع نہ فرماتا۔ اللہ نے منع فرمایا آدم تم اپنے ہاتھ کو کھینچ لو، ابھی حوا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جب تک نکاح نہ ہو جائے مہر نہ ادا کر دو۔ اس کے بعد پاک پروردگار نے تمام فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں درخت طوبہ کے ارد گرد اکٹھا ہو جاؤ، تمام حور و غلماں کو حکم دیا آراستہ پیراستہ ہو جاؤ، سارے لوگ آراستہ پیراستہ ہو کر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پاک پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ کر دیا، حضرت حوا کو آدم کے حوالے کی، آدم جو حضرت حوا آدم کے حوالے ہوتی ہے، حوا نے آدم سے مہر کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اے مولا حوا کے مہر میں کیا دو؟ کیا سونا چاندی دو؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ یا نماز پڑھو؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ یا روزہ رکھو؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ یا ہیرے جواہرات دو؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ پھر آدم نے عرض کیا مولا ساری کائنات کا پاک پروردگار میں حضرت حوا کے مہر میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا آدم سنو میرا ایک محبوب ہے، اس کا نور میں نے پہلے بنایا ہے، اسی نور کے صدقے میں سب کچھ بنایا ہے، زمین و زمان آسمان ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ اے آدم سنو وہ آخر الانبیاء بن کر دنیا میں تشریف لائے گا، سید المرسلین بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اے آدم وہ تو کعبے کا بدر الدجا ہے، طیبہ کے شمس الضحیٰ ہے، شافع روز جزا ہے، دافع جملہ بلا ہے۔ اے آدم جس کے سر پر میں شفاعت کبریٰ کا تاج رکھوں گا اسی محبوب کے بارگاہ میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دو، حوا تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ حضرت آدم نے محبوب کائنات کی بارگاہ میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دیا، اللہ نے حوا کو آدم کے لیے حلال کر دی۔ اور بڑے نقطے کی بات بیان کرتا ہوں، کلام بلیغ، اس کلام کو آج پوری دنیا والے پڑھ رہے ہیں، جس کلام مقدس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے قرآن مقدس۔ اسی قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومنین سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم محبوب کی بارگاہ میں خوب خوب درود و سلام بھیجو، قسم خدا کی اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے جہنم کو حرام کر دے گا، دوزخ کو حلال کر دے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے جنت کو حلال کر دے گا، اس لیے شاعر کہتا ہے جنت حلال ہوگی دوزخ حرام ہوگا، جنت حلال ہوگی دوزخ حرام ہوگا۔ جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس حضرات 5 منٹ کی گفتگو اور ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مقدس نورانی قافلہ ہے، آقا کائنات کی نظر مبارک ایک صحابی رسول پر پڑتی ہے جنہیں جلیبیب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جلیبیب کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ جلیبیب بہت غریب صحابی رسول ہیں، بدصورت صحابی رسول ہیں،
اور پست قد کے صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی جب اتنا فرماتے ہیں, جلیبیب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, برسوں سے یہ تمنا دل میں مچل رہی ہے, لیکن کون شخص ہے جو اپنی بیٹی کو میرے ہاتھ میں دے گا؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں, ارشاد فرماتے جلیبیب میں تمہارا نکاح کرواؤں گا, جاؤ فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ, فلاں انصاری سے کہہ دو تم اپنے بیٹی کا نکاح جلیبیب کے ساتھ کر دو, یہ پیغام لے کر جاؤ. جلیبیب چلے جاتے ہیں پیغام لے کر, دروازے پر دستک دیتے ہیں, انصاری صاحب دروازہ کھولتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, اللہ کے مقدس نبی کا پیغام سناتے ہیں. جلیبیب جب پیغام سناتے ہیں انصاری صاحب کا ماتھا سکڑ جاتا ہے. انصاری صاحب بھی جانتے تھے جلیبیب کے پاس مکان نہیں ہے, جلیبیب کے پاس پراپرٹی نہیں ہے. اس کے بعد انصاری صاحب کہتے جلیبیب یہیں بیٹھو, میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں. مشورہ کرنے کے لیے چلے گئے. بیوی سے جب بیان کیا, ایسا معلوم ہوا بیوی کو سر پر مصیبت کا ایک پہاڑ آ چکا ہے. وہ کہتی ہے اب میری بیٹی کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. ابھی میاں بیوی بات کر رہے تھے, لیکن قربان جاؤ مسلمانوں, اس نے ایک وقت لڑکی پر جس کے دل میں عشق رسول موجزن تھا, اس نے گھر کے اندر سے آواز دی, اے ہمارے والدین, تم لوگوں نے آنے والے کو دیکھا ہے لیکن بھیجنے والے کو نہیں دیکھا. ارے بھیجنے والا تو کعبے کے بدر دجا ہے, بھیجنے والے طیبہ کے شمس الدحا ہے, بھیجنے والے رحمت للعالمین ہے, بھیجنے والے شفیع المذنبین ہے, بھیجنے والے دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں. اے میرے والدین, بھیجنے والے کا مقام بہت عظیم الشان ہے. گویا وہ لڑکی اعلیٰ حضرت کی زبان میں میرے آقا کی تعریف کرتی ہے کہ بھیجنے والے کا مقام تو یہ ہے, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, اور غم پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, اور پر نہ اور خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم صدوں کو رضا مستہ دیجے کی ہے, اے کسوں کا سہارا ہمارا. بہت اچھے, بابا زندہ باد. اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی جب سنتے ہیں تو آپ اپنے دست مبارک اٹھا کر پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا جلیبیب اور جلیبیب کی بیوی میں برکتیں عطا فرما. تاریخ بتا رہی ہے کہ جلیبیب کی بیوی جو لباس پہنتی تھی, مدینہ کی سرزمین پر اکثر عورتیں وہ لباس نہیں پہنتی تھی, اتنے مالدار ہو گئے تھے. رسول کائنات کی دعاؤں کا صدقہ ہے, رسول کی عطا ہے. رسول کی عطا کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ